بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حضرات، دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ زندگی اور اس کی جو ہے وہ تمام تر مراعات، انعامات اور تمام تر نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دی ہیں، یہ ساری کی ساری بطور امانت ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہم زندگی میں کائنات کے رب کی لاتعداد اور بے شمار نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو زندگی چار چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے اور مٹی ہے۔ ان چار چیزوں سے کائنات کے رب نے پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے۔ اور یوں تو زندگی میں ہم کائنات کے رب کی لاتعداد نعمتیں جو ہے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں ہیں جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہونٹ اور ہماری زبان جو ہے، جن کے ذریعے ہم گفتگو کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا جو ہے وہ معافی ضمیر بیان کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضرات، اگر ہم کائنات کے رب کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو کائنات کے رب نے ہمیں بتلایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم کبھی بھی میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان لا تعداد اور بے شمار نعمتوں میں سے تین بہت ہی قیمتی نعمتیں اور انمول نعمتیں
کہ جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے، ان کا ذکر رب العالمین کے قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ عارضی اور بطور امانت بھی ہوتی ہیں، کہ ایک وقت آئے گا جب رب نے تمام تر نعمتیں واپس لے کر کے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے، اور پھر کائنات کے رب نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان ساری کی ساری نعمتوں کا اور ان انعامات کا، ان کرامات کا، رب کے جو یہ احسانات ہیں جو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں کائنات کے رب نے سوال بھی کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب پوچھیں گے بتلاؤ میری فلاں نعمت جو میں نے تجھے دی تھی وہ کیسے استعمال کی، اور اس کا استعمال کہاں پہ کیا، جائز کیا یا ناجائز کیا۔ حضرات آئیے رب کی یہ تین نعمتیں جو کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، رب فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تین نعمتیں میں نے آپ کو، ویسے تو میری تمام نعمتیں جو ہے وہ انمول ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے، ان کا کوئی توڑ اور جوڑ نہیں ہے، لیکن جو تین نعمتیں میں نے دی ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلی چیز ان السمع، رب فرماتے ہیں تمہیں کان عطا کیے ہیں، والبصر آنکھیں عطا کی ہیں، والفؤاد اور یہ سینے میں دھڑکتا ہوا گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا جو دل ہے، یہ میں نے عطا کیا ہے، میں نے تم کو یہ دے تو دیا ہے، اب ان کے بارے میں لاپرواہی مت کرنا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں نے ان سب نعمتوں کا تم سے سوال کرنا ہے۔ جی حضرات، دل، آنکھیں اور کان، ان کا نام لے کر کے کائنات کے رب نے کہا میں نے ان کا سوال کرنا ہے، اور کسی اور مقام پر بھی کائنات کے رب نے اپنے قرآن میں یہ بات بیان کر دی ہے، فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، میں نے یوں تو ہر انسان کو آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، دل بھی دیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نعمت کا مل جانا یہ رب کی عطا ہوتی ہے، رب کا فضل ہوتا ہے اور اس کا کرم ہوتا ہے، اور پھر اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرنا یہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور شکر جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے حضرات۔ سب سے پہلے جو شکر ہوتا ہے ایک دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، رب نے کان دیے ہیں اور ہر چیز جو ہے یہ ہمیں سنائی دیتی ہے، ہر چیز کا واضح مطلب پتہ چلتا ہے، تو اس پر الحمدللہ کہتے ہوئے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آنکھوں سے نظر صحیح آتا ہے تو پھر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ دل جو ہے یہ ہمارے جسم کو بلڈ کی جو سپلائی ہے، یہ خون کی جو سپلائی ہے، جو ترسیل کا ایک نظام ہے، یہ بالکل درست انداز میں اگر پیش کر رہا ہے تو اس پر بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک شکر یہ ہوتا ہے جو الحمدللہ کہتے ہوئے رب کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا عملی طور پر شکر کا اظہار ہوتا ہے کہ جو نعمت کائنات کے رب نے ہمیں دے دی ہے اس کا استعمال اس کی اطاعت والے کاموں میں کیا جائے، یہ ہوتا ہے عملی طور پر شکر کا اظہار۔ تو حضرات یہ تینوں نعمتیں، کان، آنکھ اور دل۔ کان جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آؤٹر ایئر، یہ سائنس کے طالب علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں جو کچھ سائنس کو پڑھتے ہیں، جو سائنس کو پڑھے ہوئے ہیں، باہر والا حصہ۔ دوسرا ہوتا ہے انر ایئر، یعنی اندر والا حصہ۔ اب ان دونوں میں ایک رب نے نظام رکھا ہے اور دو پردے بنائے ہیں
ایک باہر کا ہے ایک اندر کا ہے، اور ان دونوں پردوں کے درمیان میں جو ہے وہ کائنات کے رب نے ایک مایا شکل کا مادہ رکھا ہے جو ہماری آواز کو کیچ کرتا ہے، پکڑتا ہے، اور پھر اس کا کنیکشن جو ہے وہ کائنات کے رب نے ہمارے دماغ کے ساتھ دیا ہوا ہے، اور دماغ جو ہے وہ اس آواز کو سمجھتا ہے۔ دماغ کا جو کمپیوٹر ہے، جو 10,000 سے زیادہ خلیات کائنات کے رب نے دماغ میں رکھے ہیں، یہ ساری کی ساری پھر اس کو سمجھتی ہیں، پھر آواز کی پہچان کرتی ہیں، اور پھر دوسرے پردے تک اس کو کنورٹ کر دیتی ہیں۔ یہ ٹوٹل کان کی جو ساخت ہے، اس میں رب نے اتنی پاور اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ لاکھوں میل دور سے بیٹھا ہوا انسان بھی اگر آپ سے موبائل پر گفتگو کرتا ہے، اس کی آواز آپ کے کانوں کے پردے سے جو ہی ٹکراتی ہے اور پھر اس کی ترسیل دماغ کی طرف ہوتی ہے، تو آپ کا دماغ جو ہے یہ فوراً فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی آواز ہے، میرا اس سے فلاں رشتہ ہے، اس طرح کی اس کی شکل ہے، اس طرح کا اس کا قد ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اور اس کا پیشہ یہ فلاں فلاں۔ صرف آواز کے سننے سے اس رب نے ہمارے ان کانوں میں اتنا سسٹم فٹ کیا ہے کہ اس پورے کے پورے شخص کا جس کی آواز ہم سنتے ہیں اس کا تعارف ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ نعمت معمولی تو ہے نہیں۔ دوسری نعمت جس کا کائنات کے رب نے ذکر کیا ہے وہ آنکھ ہے۔ حضرات، آنکھ دیکھنے میں جو ہے وہ پانی کا ایک بلبلا سا ہے، جس کو اگر سخت چیز ٹکرا جائے تو یہ بلبلا اگر پھٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ اس جیسی آنکھ بنا کر نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن کائنات کے رب نے اس میں جو دنیا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں حسین منظر ہیں اور دنیا کے جو رنگینیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اس میں سمو کر کے رکھ دی ہیں، اور یہ کیمرے ہمیں جو ہے وہ بائی نیچر فطرتی طور پر کائنات کے رب نے ماں کے پیٹ سے بنا کر کے ہمیں دیے ہیں۔ اور تیسری نعمت جو ہے والافئدہ، اور دل رب نے بنایا ہے۔ اس دل کے بارے میں یہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کا نظام جو ہے، اس کا فنکشن جو ہے، جو کائنات کے رب نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے بڑے بڑے عظیم کام ہیں۔ حضرات، اس میں بیک وقت لاکھوں احساسات، لاکھوں خیالات، لاکھوں جذبات، محبت اور نفرت کے جذبے، اور حضرات یہ پورے جسم کو خون کی سپلائی، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہ اس دل کے ذمہ رب کائنات نے لگا رکھی ہے۔ ان تینوں نعمتوں کے بارے میں رب فرماتے ہیں کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں نے ان ساری نعمتوں کا تم سے سوال کر لینا ہے۔ سوال تمام نعمتوں کا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، چھوٹی نعمت ہے، بڑی ہے، ظاہر ہے، پوشیدہ ہے، وہ نعمت ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہے ان کے بارے میں کائنات کے رب نے سوال کرنا ہے۔ تو آئیے ان میں سے آج ایک نعمت جس کا ذکر رب نے سب سے پہلے کیا ہے، ان سماعت کی نعمت، سننے کی نعمت، جس سے ہم تعارف حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ انسان اور جانور کا فرق جو ہے وہ اس کی آواز کے ساتھ، اور پڑھے لکھے اور جاہل کا فرق جو ہے وہ اس کی گفتگو کے سننے کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ حضرات، ہم آج اس کان کی نعمت کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مثبت استعمال کیا ہے، اس کا منفی استعمال کیا ہے، اور مثبت استعمال کرنے والے کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، کائنات کا رب جو ہے وہ اس کے لیے اس کا انعام کیا رکھتا ہے، اور اس کے منفی استعمال کرنے والے کے جو ہیں وہ نقصانات کیا ہے۔ کان کی نعمت کے بارے میں رب نے جب سوال کرنا ہے تو حضرات یہ سوال بھی دو طرح کا ہوگا، شکر بھی دو طرح کا، پھر اس نعمت کے بارے میں سوال بھی دو طرح کا۔ شکر دو طرح کا ایسے تھا، ایک زبان سے تھا، دوسرا عمل سے اظہار تھا۔ سوال دو طرح سے ایسے ہوگا، ایک تو کائنات کا رب براہ راست انسان سے پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں کانوں جیسی نعمت دی تھی، تجھے سننے کی طاقت بخشی تھی، کنا دی قدر دا انہوں پتا ہوں ہے جڑا بولا ہوئے، جسے سنائی نہیں نہ دیتا۔ آپ جتنا مرضی بلند آواز کے ساتھ جو ہے
سپیکر لگا لیں، دنیا جہان کے ساؤنڈ سسٹم منگوا لیں اور دنیا جہان کی مشینری جو ہے وہ لا کر استعمال کر لیں، لیکن جس کا سسٹم کائنات کے رب نے اپنی طرف سے سننے کا جو ہے جو وہ معاف کر رکھا ہے، آپ اسے سنوا نہیں سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر اس نعمت کا جو ہے وہ اظہار بھی وہی کرے گا کہ بڑی نعمت ہے۔ جو سن نہیں سکتا نا اسے پوچھیں کہ کانوں کی نعمت کا کیا معاملہ ہے۔ تو حضرات، ایک تو رب نے ڈائریکٹ بندے سے سوال کرنا ہے کہ بتلاؤ تو نے ان کا استعمال کیسے کیا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ رب نے اپنے قرآن میں بنایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے جو زبانیں ہیں، ان کے منہ ہیں، ان کے ہونٹ ہیں، ان پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ کان بتلائیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر رات کی تنہائیوں میں، جب اندھیری رات ہوتی ہے تو دنیا سوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ اس نے اپنے کانوں میں موبائل فون کی جو ہے وہ ہینڈ فری لگا کر کے، ایئر پلگ لگا کر کے، اس نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ کان خود بتلائیں گے کہ اللہ اس نے سنا کیا تھا، اس نے دیکھا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا۔ کان بتلا دیں گے۔ اب یہ نعمت کائنات کے رب نے ہمیں دے دی ہے، اور پھر ہمیں دو راستے دکھلا کر ایک کو اختیار کرنے کا جو ہے وہ اختیار بھی ہمیں ہی دے دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ کائنات کا رب فرماتا ہے میں نے تمہیں راستہ دکھلا دیا ہے، اب تم شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکرے بن جاؤ، میری نعمتوں کے انکار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اختیار میں نے تمہیں دے دیا ہے، چاہو تو میری نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے میری دی ہوئی نعمتیں جو ہے وہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے جو ہے وہ فرما برداری والے راستے پہ چلو، چاہو تو میری نافرمانی والے راستے پہ چلو۔ کانوں کا درست استعمال کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو کانوں کا ہمارے اوپر حق ہے، جس وجہ سے کائنات کے رب نے ہمیں کان عطا کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کانوں سے اللہ کی باتوں کو سنا جائے، اللہ کی باتوں کو سنا جائے، رب کے کلام کو سنا جائے، رب کے قرآن کو سنا جائے، اور اس قرآن کو سن کر کے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جو ہے وہ جگہ دی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور صرف قرآن سننا ہمارے لیے نہیں، کائنات کے رب کا بھی سب سے پسندیدہ جو کام ہے وہ قرآن سننا ہے۔ اللہ بھی قرآن سنتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں۔ جی ہاں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن، رب کسی کام کی چیز پر جو سنائی دیتی ہے اتنا غور سے اپنے کانوں کو متوجہ نہیں کرتے۔ رب اپنی قوت سماعت جو ہے وہ کسی چیز کی طرف اتنی توجہ سے متوجہ نہیں کرتے جتنی رب تعالی ما آذن لنبی حسن الصوت بالقرآن، جب نبی قرآن پڑھتے ہیں تو کائنات کا رب بھی کان لگا کر قرآن کو سن رہا ہوتا ہے۔ رب کو قرآن سننا بڑا محبوب ہے، رب خود بھی قرآن کو سننا پسند کرتا ہے، اور ان کانوں کو بھی کائنات کا رب بڑا محبوب رکھتا ہے جو کان قرآن کو سننے کی تلاش میں رہتے ہیں، جو کان قرآن کی آواز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور پھر یہ تو رب کائنات کا معاملہ تھا، خود صاحب شریعت، صاحب قرآن، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب کا بھی سب سے پسندیدہ کام جو ہے وہ قرآن سننا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہنے لگے اقرأ علیہ۔ عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہے ہیں محبوب کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کل تو مسعود کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، محبوب آپ کے سینہ اطہر پر کائنات کے رب نے قرآن کو نازل کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آقا نازل تو آپ پہ ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے کیسے سناؤں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ تجھے نہیں پتا مجھے دوسروں سے قرآن سننا کتنا اچھا لگتا ہے، مجھے دوسروں سے قرآن سن کے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے دوسروں سے قرآن سن کے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن جو ہے یہ پورے جہانوں کے لیے ذکر بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور رب فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے دلوں کا سکون رکھا ہی اپنے ذکر میں ہے۔ اور قرآن سے بڑھ کر رب کا ذکر کیا ہوگا جو خود رب کا کلام ہے۔ ارے جو چاہتا ہے نا رب مجھ سے بات کرے وہ قرآن پڑھ لیا کرے، اور محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں وہ نماز پڑھ لیا کرے۔ قرآن سننا محبوب کا سب سے محبوب عمل ہے، اور پھر اس محبوب کو محبوب رکھنے والے دل جو ہیں وہ قرآن کی سماعت کو اپنی نظر میں محبوب رکھتے ہیں، اور محبوب کی حب جو ہے وہ جس دل میں اتر گئی اور قرآن جس کی نظر میں محبوب ہو گیا تو پھر سن لیجئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا، یہ اپنے پڑھنے والے سننے والے کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے میں سورۃ النساء کی اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اچانک میں نے دیکھا فَفَاضَتْ عَيْنَا، محبوب کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سن کر کے قرآن نے دل پر اثر کیا، اور پھر جو ہے وہ اس کی تاثیر سے آنکھیں بے پڑی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ رک جاؤ الان رک جاؤ، کافی ہو گیا۔ محبوب کا سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ قرآن سننا ہے، اور امتی کا محبوب ترین عمل جو ہے وہ گند سننا ہے اور موسیقی سننا ہے اور گانے سننا ہے۔ تو حضرات ان کانوں کا جو سب سے پہلا حق میرے اور آپ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ان کانوں سے رب کا قرآن سنا جائے، اور رب کے قرآن کو سن کر کے اپنے دل میں جگہ دی جائے، اور اپنے دل میں جگہ دے کر جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں، دوسری چیز جو ہے وہ جو قرآن ان کانوں کو رب کے بنانے کا مقصد، یہ نعمت سماعت جو ہے وہ رب نے ہمیں عطا کی ہے، یہ جو قوت ہے سننے کی جو کائنات کے رب نے ہمیں دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم محبوب کی احادیث کو سنتے چلیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین مقدسہ، ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان وحی، مقدس زبان کے جو فرامین ہیں ان کو سنا جائے، ان پر بھی عمل کیا جائے۔ حضرات یہ دوسرا اس کا استعمال تھا، اور پھر یہ مت سمجھنا کہ احادیث کو سنیں گے اور سن کر کے جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے، عمل کریں گے، آگے بڑھائیں گے تو یہ عمل جو ہے یہ فضول سا ہے۔ آئیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم الشان حدیث جو ہے وہ سنن ابن ماجہ سے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میری بات کو سنا، جس شخص نے میری بات کو سنا، محبوب کی بات کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے۔
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننے کا مقام سن لیجئے۔ کئی بندے عشاء کے وقت جب درس ہوتا ہے نا حدیث کا تو جلدی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید میرے خیال میں انہیں پتہ ہی نہیں کہ حدیث سننے کا مقام کیا ہوتا ہے، حدیث سننے کی عزت کیا ہوتی ہے۔ آج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے پاس تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور ان کی کوئی حاجت ہوتی تھی، کوئی ضرورت ہوتی تھی، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کے حاضری دیتے تھے اور آ کر کے عرض کر دیتے تھے کہ اے اللہ کے نبی فلاں مسئلہ پیش آ گیا، ذرا دعائی کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ تو محبوب دعا کر دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ ہم کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لے سکتے ہیں؟ آج بھی لوگوں سنو، بات سننے کی ہے، آج بھی اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، آپ کی نبوت کی زبان سے دعا کا حقدار بننا چاہتا ہے تو اس کا واحد عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ امرأن، اللہ ایسے شخص کو خوش رکھے، نظر اللہ، اللہ ایسے شخص کے چہرے کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو کبھی بھی پریشانی نہ آئے۔ یہ کون عظیم شخص ہے بھائی جس کے لیے محبوب کائنات جو ہے وہ اپنے عظیم ہونٹوں سے دل سے دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا سامع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، جو میری حدیث کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پہ ہی نہیں، فرمایا فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، پھر اسے سن کر کے یاد رکھتا ہے میری حدیث کو، اور یاد وہ رکھ سکتا ہے جو بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ فرمایا اللہ ایسے شخص کے چہرے کو خوش رکھے، رب ایسے شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، شاد اور آباد رکھے، تر و تازہ رکھے۔ سامع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، وَوَعَاهَا، اور پھر اس کو یاد کرتا ہے، وَأَدَّاهَا، اور جہاں تک توفیق ہوتی ہے اسے آگے نشر بھی کرتا ہے۔ کتنی بڑی دعا مل گئی۔ جس کے چہرے کی خوشی کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دعا کر دیں، ایسے شخص کے چہرے کو کیسے پریشانی مل سکتی ہے؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں علماء کرام جو حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جن کو اللہ نے موقع دیا اپنی زندگی میں مسند حدیث پر بیٹھنے کا اور حدیث کی جو ہے وہ درس و تدریس کرنے کا، آپ ان کے چہرے دیکھیں، چہرے دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ آپ ان کے چہرے دیکھیں، اطمینان کیسا ہے، ہر وقت جو ہے وہ خوشی اور اطمینان، طمانینت جو ہے وہ ٹپکتی نظر آتی ہے۔ کیوں ہے؟ محبوب کی دعا ہے جو ان کانوں کو استعمال کرتے ہوئے من سمع مقالتی، میری حدیث کو سنتا ہے، وَوَعَاهَا، پھر اس کو سن کر کے اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کر کے یاد کرتا ہے، وَأَدَّاهَا، پھر اس کو آگے نشر کرتا ہے۔ نظر اللہ، اللہ اس کے چہرے کو خوش رکھے۔ اور پھر یہ چہرے کی تر و تازگی جو ہے نا، یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن نا کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، نامہ اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے۔ لیکن جس نے اپنے ان کانوں کی نعمت کا استعمال کیا ہوگا، رب کی اطاعت میں، رب کے قرآن کو سنتے ہوئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، جو آپ کے فرامین مقدسہ ہیں، ان کو سنتے ہوئے جس نے اپنے کانوں کا استعمال کیا ہوگا، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ان کے چہرے قیامت کو بھی تر و تازہ ہی رہیں گے، ان کے چہرے قیامت کو بھی ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جنہوں نے نہیں سنا ہوگا، جنہوں نے قرآن پر بھی توجہ نہیں دی، قرآن پڑھا جاتا رہا، سنایا جاتا رہا، ہم نے سننے کی زحمت نہ کی، اور حدیث کا ادب اتنا بھی نہیں کہ محبوب کی بات کی جا رہی ہے ذرا بیٹھ کر سن ہی لیں 2 منٹ، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ بھی دے دیں،
ان کا کیا حال ہوگا ذرا یہ بھی سن لیجئے. فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، بگڑے ہوئے چہرے، زخمی چہرے، سیاہ چہرے، گوشت کے بغیر چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. یظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ بات کا یقین کر لیں گے کہ دنیا میں ہم نے اپنے کانوں کی نعمت کا استعمال صحیح نہیں کیا، آج ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے والا ہے. باسرہ، کمر توڑ سختی کی جانے والی ہے، کمر توڑ سختی. حضرات یہ کانوں کی نعمت، اس کو معمولی نہیں جاننا، اس کو جو ہے وہ ایسے ہی نہ سمجھ لیجئے کہ رب نے بنا دیے ادھروں کڈن لی ادھروں سنن لی، ادھروں سنی جو ادھروں کڈی جو، بس دو سے کہتے ہیں نا دو کان کا دے واسطے، ادھروں سنی جو ادھروں کڈی جو. حضرات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے تو جو نعمتیں دی ہے ان کا استعمال بھی سیکھ لیجئے. کائنات کی ہر نعمت کے بارے میں رب نے سوال کرنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کانوں کی نعمت کے بارے میں. جب رب نے سوال کرنا ہے کانوں کی نعمت کا تو تیسری چیز جو ہے یہ کانوں کی نعمت کا مثبت استعمال جو ہے، ان کا اچھا استعمال جو ہے، وہ تیسرے نمبر پر رب فرماتے ہیں نصیحت والی باتوں کو اور اچھی باتوں کو سنا جائے. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرما دیا الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، یستمعون القول، باتوں پہ غور کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ باتوں کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر ان میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. پہلے نمبر پر بات کو سننا اور پھر اس کو سن کر کے جو اچھی باتیں ہیں، جو نصیحت کی باتیں ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان پر عمل کرنا. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں کائنات کا رب جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے. واولئک ھم اولو الالباب، اور اچھی باتوں کو سن کر کے دل و دماغ میں جگہ دے کر کے ان پر عمل کرنے والے، ہدایت پانے والے، رب فرماتے ہیں یہی اصل میں عقل مند، دانا اور سیانے لوگ ہیں. یہ دنائی ہے. بات کو سنا جائے، سن کر کے سمجھا جائے، سمجھ کر پھر اس کو پرکھا جائے، پرکھ کر کے جو اس میں سے اچھائی کا پہلو نکلتا ہے اس پر جو ہے وہ غور کیا جائے، پھر عمل کیا جائے، پھر اس میں ہدایت کا رستہ چنا جائے اور پھر رب کے سامنے جو ہے وہ عقل مند انسان بن جایا جائے. حضرات یہ وہ لوگ ہیں، لیکن ایسا کون کرتے ہیں؟ کائنات کے رب نے فرمایا ایسا وہ کرتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. جب میری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، محبوب کا فرمان جو ہے وہ سنایا جا رہا ہوتا ہے تو پورے دل کے ساتھ او القی السمع وہو شہید، اپنے جو ہے وہ دل و دماغ کو، اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو حاضر کر کے سنتا ہے. وہو شہید، پوری حاضری کے ساتھ حاضر و ناظر ہو کر کے رب کی باتوں کو سننے والا، محبوب کی باتوں کو سننے والا، پھر ایسے لوگوں پر قرآن جو ہے وہ اثر بھی کرتا ہے اور اثر چھوڑتا بھی ہے، اور پھر قرآن ایسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. یہ تھا کانوں کا جو ہے وہ اچھا استعمال. چوتھے نمبر پر قرآن، پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث مصطفیٰ، تیسرے نمبر پر اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں سنی جائیں، ان پر عمل کیا جائے. چوتھے نمبر پر جو کانوں کا حق ہے وہ یہ ہے اذان کو سنا جائے. یہ میں ذرا یہاں پہ ایک بات کروں، یہ ساڈے اندر سب تو بڑی کمزوری کہ اذان ہو رہی توجہ نہیں کرنی. ہوئی جائے بھائی اذان ہو رہی، ہن کیڑی کیڑی مسجد دی اذان سنیے بھائی. یہ سب سے بڑی کمزوری جو آج مسلمانوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہم سنتے ہی نہیں. جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں کر رہا ہے، جو دکان پہ گاہکوں کے ساتھ ہے وہ گاہکوں کے ساتھ ہے، اور جو کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے بیٹھا ہے وہ لگا کے بیٹھا ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، جو جہاں لگا ہے وہاں لگا ہے. اذان کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے. کیوں؟ اذان کی آواز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. لوگوں رب سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
اب یہ اللہ اکبر کا مطلب ہے رب تیرے گھر سے بڑا ہے، تیری دکان سے بڑا ہے، تیرے کاروبار سے بڑا ہے، تیری بیوی سے، تیرے ٹی وی سے، تیرے موبائل سے، تیرے انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، تیرے واٹس ایپ سے، ہر چیز سے رب بڑا ہے۔ توجہ نہیں کرتا، اپنے کانوں کو جہاں لگا کے رکھا ہے وہیں پہ لگا کے رکھا ہے۔ یہیں سے امت کے زوال کا آغاز ہوتا ہے، جب ہم نے دوسری چیزوں کو رب سے بڑا بنا لیا، پھر رب نے ہمیں زوال کی طرف دھکیل دیا۔ ہماری زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ یہ کانوں کا حق ہے بھائی، اللہ نے جو کان دیے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور بتلاتا چلوں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے باتیں کرنا تو دور، قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا تو قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو جو اللہ اکبر کی صدا دے رہا ہے، اذان کی آواز جو ہے وہ بلند کر رہا ہے، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، ساری باتوں کو چھوڑو، اس کی بات کو غور سے سنو۔ وہ پیغام کس کے در کا دے رہا ہے، بلا کس کے گھر کی طرف رہا ہے، بلا ندا جو ہے وہ بلاوا اور صدا جو ہے وہ کس کی لگا رہا ہے، اور پھر اس کی صدا کو خوبصورتی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور فقولوا مثل ما یقول، ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتا ہے، الا حی التین، مگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ پہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب ایسا کرتے ہیں ادھر سے لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ محبوب نے فرمایا جو میرے لیے رب سے وسیلے کی دعا کرتا ہے یہ پڑھتا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے لیے وسیلہ اپنے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز سنی ہے، سن کر کے اس پہ توجہ دی ہے، جواب دیا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ مانگا ہے، قیامت کے دن اس شخص کے لیے میری سفارش لازمی ہو جائے گی۔ یار چھوٹا جا عمل ہے، اذان زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ 2 منٹ کی ہوتی ہے، 3 منٹ سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ جو بڑی لمبی اذان دیتا ہے وہ 3 سوا 3 منٹ کی ہوتی ہوگی، اس سے زیادہ لمبی تو ہوتی نہیں ہے۔ یار کیا ہم 3 اور 5 اذانیں ہوتی ہیں، 15 منٹ بھی رب کی پکار کو اور رب کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی وحدت جو ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی سننے کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ بھی خاموش نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم اپنی مصروفیت کے لیے جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کی بڑائی سننے کے لیے 15 منٹ بھی خاموش نہیں رہ سکتے؟ اور پھر محبوب کی سفارش جو سب سے بڑا تحفہ ہوگی مومنوں کے لیے قیامت کے دن۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اگلی بات بڑی مزے کی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اذان کو سنا، کانوں کو اذان کی طرف متوجہ کر دیا، اور پھر جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ محبوب فرماتے ہیں اس کے پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صرف اپنے ان کانوں کو معمولی نہ جانو، اپنے ان کانوں کا مثبت استعمال تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ جی حضرات، یہ مثبت استعمال کانوں کا ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح کانوں کے مثبت استعمال میں کچھ عبرت کی آوازیں بھی ہیں، جو عبرت کی آوازیں جن کو سن کر کے عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ان میں سے ایک آواز جو ہے وہ بادل کی ہے۔ جب بادل کے گرجنے کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے تو پھر رب سے جو ہے وہ یہ بات
سوال کرنا چاہیے۔ کانوں میں بادل کی آواز پڑی تو ادھر سے زبان سے یہ کلمات جو ہیں وہ جاری ہونے چاہیے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اپنے غصے سے قتل نہ کرنا، اے اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب تجھے غصہ آئے اور تیرا عذاب آئے ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لینا۔ اسی طرح گدھے کی اور کتے کی آواز ہے، جب یہ کانوں میں پڑتی ہے تو پھر کانوں کا مثبت استعمال کیا ہے؟ ان کانوں کو سننے کے ساتھ ہی اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو کلمات ہیں یہ ادا کر دینے چاہیے۔ اور جب مرغا بولتا ہے، مرغ کی آواز جب کانوں میں پڑتی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب مرغے کی آواز سنتے تھے تو پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کانوں کا مثبت استعمال ہے، اچھا استعمال ہے۔ اب آتے ہیں کانوں کے برے استعمال کی طرف۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پہلے بھی میں آپ کو بتلا چکا ہوں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا رب نے سوال کرنا ہے۔ اور ان کانوں کے بارے میں تو رب نے نام لے کر کے کہہ دیا نا ان السمع، سماعت کا تو سوال میں ضرور کروں گا کہ تو ان سے سنتا کیا رہا ہے۔ حضرات رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو گندی باتوں والے آلات جو ہیں وہ خریدتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُزِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ ان شیطانی آوازوں کے ساتھ ان کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانے سے ساتھ رب کے ذکر سے لوگوں کو غافل کر دے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، یہ لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن رسوائی والا عذاب دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو لہو الحدیث ہے اس سے مراد گانے بجانے کا سامان ہے، آلات موسیقی ہے، گانے بجانا، فحش، فحاشی، عریانی، گندی اور عشقیہ شاعری، اور اس پر جو ہے وہ ساز بجانا اور پھر جو ہے وہ اس کو گانے کی شکل میں دینا، یہ رب کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے۔ کانوں کا منفی استعمال ہے میوزک کا سن لینا، اور رب فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں آخرت میں رسوا کر کے عذاب دوں گا۔ اسی طرح جو ہے رب نے اپنے قرآن میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب کسی کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے، کہ لو سنو یہ رب کا قرآن ہے، اپنے کانوں میں رس گھولو، اپنے کانوں میں قرآن کی تاثیر کی جو مٹھاس ہے اس کو لے کر کے جاؤ۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اس بد نصیب کو رب کی نعمت سماعت اچھی جگہ پہ استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا قرآن، رب فرماتے ہیں واللہ مستکبرا، یہ تکبر کرتے ہوئے رب کے قرآن کی آواز سے منہ پھیر لیتا ہے، رب کے قرآن کو سننا گوارا نہیں کرتا، رب کا قرآن نہیں سنتا، کأن لم یسمعھا، ایسے جیسے کہ یہ سن ہی نہیں سکتا ہے، اس کے کان ہی نہیں، رب کے قرآن سے کانوں کو ایسے پھیرتا ہے۔ دیکھ لیں نوجوانوں کا کیا حال ہے، کانوں میں 90% سے زیادہ نوجوان جب کانوں میں ہینڈ فری لگی ہو نا تو آپ اتار کے دیکھ لیں اس میں یا میوزک چل رہا ہوگا یا عشق یا شاعری چل رہی ہوگی۔ اگر وہیں پہ اتھے ہی کہہ دے ہو نا یار سننا تو ہے ہی، کرنا دا استعمال تے کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ دی توفیق نال اللہ نے سزا ہی ایسی دے دی تھی بھی انہیں بوجھ ٹنگیا ہی رہنا ہے تھے، لونیاں تے ہے ہی، چل قرآن سن لے یار فلاں مولانا صاحب دی تلاوت، قاری صاحب دی تلاوت سن لے، مولانا صاحب دا بیان ہے وہ سن لے، نہیں سنے گا، کہے گا نہیں یار دل نہیں لگتا۔ بھائی کیوں نہیں لگتا؟ اس کا دل قرآن سے نفرت کی وجہ سے رب فرماتے ہیں مردہ ہو چکا ہے۔ قرآن سے نفرت
کانوں کا منفی استعمال، جب اس نے قرآن کو سنا نہیں، اپنے دل میں جگہ نہیں دی، اس کا دل جو ہے یہ مردہ ہو چکا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتے ہیں کأن فی اذنہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم، ایسے ہے جیسے کانوں میں پردہ لگ چکا ہے، کانوں پہ مہر لگ چکی ہے، وقرا ڈھال بن چکی ہے جو اس کے اور قرآن کے بیچ آ چکی ہے، فبشرہ بعذاب علیم، جو قرآن کو سنتا نہیں، اپنے کانوں کو جو ہے وہ قرآن کی تاثیر کے ساتھ معطر نہیں کرتا، قرآن کی خوشبوؤں سے خوشبودار نہیں کرتا، قرآن کو سن کر اپنے دل کو دماغ کو تر و تازہ نہیں رکھتا، استعمال کرتا ہے، اسے دردناک عذاب کی وعید دے دیجیے۔ آگے چلیے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، رب نے تمہارے اوپر اس کتاب میں جو حکم نازل کیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزاء بها فلا تقعدوا معهم، جب تم ایسی مجلس میں بیٹھو جہاں پہ رب کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، آپ رب کے قرآن کی بات کرتے ہیں، محبوب کے فرمان کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ رب کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے، رب فرماتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو رب فرماتے ہیں پھر ایسی مجلس میں بیٹھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ تمہارے کان تو رب نے اپنے قرآن سننے کے لیے بنائے ہیں، تمہارے کان تو رب نے محبوب کا فرمان سننے کے لیے بنائے ہیں، ایسی مجلس میں نہ بیٹھا کرو۔ اور آخری بات، کانوں کا ایک منفی استعمال یہ بھی ہے کہ اپنے ہی بہن بھائیوں کی ایسی باتیں سننا جو وہ آپ کو سنانا نہ چاہیں، یہ گھروں میں جو ہے جی بہت عام بیماری ہوتی ہے، پتر جا دیکھ کے آپ پھپھو کی گلاں کر دی تیرے بنا، جا ذرا باہر کھو کے سن کے آئی تیری دادی کی گل کر رہی ہے، یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے کانوں میں ابھی سے زہر گھولنا شروع کر دیا، جب وہ شعور کی جو دولت ہے اس کو پکڑنے کے قابل ہوئے ہیں، ابھی وہ سن شعور میں داخل ہو رہے ہیں، ہم نے ان کے کانوں میں زہر گھولنا شروع کر دیا، اپنی زبان کا منفی استعمال شروع کر دیا، ان کے کانوں کا منفی استعمال شروع کر دیا، جب اتر ویکھ کے خالہ کی گل کر دی تے پھپھو کی کر دی تے دادی کی کر دی تے چاچا کی کرتا ہے۔ آج ذرا سن لیجئے، جو اپنے کانوں کو اس طرح کسی مسلمان کی طرف لگاتا ہے، ایسی باتیں جو اس کے لیے پردے کی ہیں، جو اس کے لیے وہ دوسروں کو سنانا وہ مناسب نہیں سمجھتا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اس کا انجام کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری میں ہے، من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون، جس نے اپنے کانوں کو جو ہے وہ ان کا منفی استعمال کرتے ہوئے، نیگیٹو یوز کرتے ہوئے لوگوں کی طرف لگا دیا اور ایسی باتیں سنی جو وہ تمہیں سنانا نہیں چاہتے، جو وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں پتہ چلیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کا رب نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ، اس کے کانوں میں قیامت کے دن رب کے حکم سے جو ہے وہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، سیسا پگھلا کر، سکل سنیں، سکل جب یہ گرم ہوتا ہے نا، جب یہ گرم ہوتا ہے تو جہاں پہ گرتا ہے وہاں پہ چمڑی ساری اتار دیتا ہے، سیسا ذرا کانوں میں ڈالا جائے، کیوں؟ اس نے اپنے کانوں کا مثبت استعمال نہیں کیا۔ رب فرما رہے ہیں دنیا میں لوگوں آ جاؤ، ابھی وقت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں نے تمہارے کانوں میں، تمہاری آنکھوں میں، تمہارے دل میں جو قوتیں رکھی ہیں، جو نعمتیں رکھی ہیں، جو طاقتیں تمہیں میں نے عطا کی ہیں، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔